الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا ریت کے ذرات سے زیادہ، ہواؤں کی جھولیوں سے زیادہ، سورج کی شعاؤں سے زیادہ، چاند کی کرنوں سے زیادہ اللہ پاک کی حمد و ثنا، ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء، سید البشر، سید المرسلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخر، امامنا فی الجنہ، امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام المتقین، سرور کائنات آپ اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، اہل بیت، مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی احباب، میں نے آپ احباب کے سامنے 30ویں سپارے کی سورۃ تکاثر کا پہلی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات ذی احباب، آج کے اس دور کے اندر ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میری سب سے عمدہ کوٹھی بن جائے، میری عمدہ سے عمدہ کاریں ہوں، میرے گھر کے اندر بہترین قسم کے پلنگ موجود ہوں، سہولیات موجود ہوں، میرے بینک بیلنس ہوں، میرے پلازے ہوں، میری زمینیں ہوں، میری جائیدادیں ہوں، کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہوں۔ حضرات، اس بات میں عیب نہیں ہے کہ بندے کے پاس مال و دولت ہو، بلکہ عیب اس بات کے اندر ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت کے بعد انسان اسی مال کے اوپر تکبر کرے، غرور کرے، اسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے، اسی مالک کی نافرمانیاں کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو۔
بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یتیموں سے پیار، مساکین سے محبت، مساجد سے پیار، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، غریبوں کے ساتھ محبت اور پیار، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، یہ نہایت ضروری اور اہم بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال موجود ہے اور اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں تو ایسے لوگ ایک ظلم کا بازار جو ہے وہ گرم کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ غرور کرتے، تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ہلاک کیا اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اور انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور پھر اس دنیا فانی کے بعد قبر کے اندر بھی اس کا انجام جو ہے وہ بڑا سخت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور سورۃ تکاثر، التکاثر کا مطلب بھی یہ ہے کہ بندے کی خواہشات زیادہ ہو جائیں اور بندے کی ہرس بڑھ جائے، کہ بندے کو مال و دولت کی ہرس لگ جائے، بندے کو شہرت کی، اپنی وڈارت کی، اپنے بینک بیلنس کی، اپنے جگیرداروں کی عزت اس کو پیاری ہو جائے اور اللہ کی عزت اس کے ہاں کم پڑ جائے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کی کم پڑ جائے، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اور بربادی کو تیار کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کے بعد نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس تیار فرمائی ہے۔ اب جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے، بغاوتیں کرتے ہیں، اور سورۃ التکاثر کا مفہوم جو ہے تفسیر روح المعانی کے اندر موجود ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام کی جماعت، جو بندہ روزانہ 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے انعام اور بڑے اکرام اللہ تعالیٰ نے تیار کیے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے اور پوچھا، اللہ کے نبی جی، بندہ روزانہ 1000 آیات کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ 1000 آیات کو تلاوت کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں کہ روزانہ اس آیات کو تلاوت کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ان آیات کو تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اکرام اور بڑا انعام تیار کیا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سورۃ تکاثر کو پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو 1000 آیات پڑھنے کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ان کو ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ بڑے کشادہ چہرے کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ یہ سورۃ تکاثر، ان میں ہلاکت بیان کی گئی ہے ان لوگوں کی۔ اب جو اتنی فضیلت کو سننے کے بعد، اتنی اہمیت کو جاننے کے بعد قرآن سے محبت نہ کریں، قرآن سے پیار اور قرآن سے سچی عقیدت کو نہ اپنائیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کو تیار کیا ہے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ سورت بعض مفسرین کرام نے کہا ہے کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکہ میں نازل ہونا، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 گروہ، ایک گروہ جو ہے وہ بنی عبد مناف کا اور ایک گروہ بنی سلم کا گروہ ہے۔ یہ دونوں آپس کے اندر ایک دوسرے پہ ناز کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے نوجوان بہادر زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے۔ اسی طرح بات چیت کرتے، ایک قوم والے دوسری قوم پہ فخر کرتے ہوئے جب یہ لوگ آگے بڑھے ایک قدم نافرمانی کا، تو انہوں نے کہا
بنی سلم کے لوگوں نے کہا کہ آئے ہم قبروں میں جا کے دیکھتے کہ قبروں کے اندر کن کے لوگ زیادہ پہنچے ہیں۔ تو بنی سلم کے 3 گھرانے جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے، اور جو مکہ مدینہ میں نزول کا کہتے ہیں ان کے بارے میں امام ابن بریدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 گروہ، ایک بنو حارثہ کا اور ایک حارث کا گروہ، ایک ہے حارثہ اور ایک ہے حارث کا گروہ، ان دونوں کا آپس کے اندر اسی بات پہ تنازع رہتا، اسی بات پہ اختلاف رہتا کہ ہمارے لوگ بڑے بہادر ہیں، ہمارے لوگ بڑے شجاعت مند ہیں، ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، ہمارے پاس کوٹھیاں زیادہ ہیں، ہمارے پاس جائیدادیں زیادہ ہیں، ہمارے پاس نفری زیادہ ہے، ہمارے پاس قوت طاقت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ان تالکو بنا الی القبور، کہ ہمیں قبروں کی طرف لے چلو۔ پھر یہ لوگ گئے قبروں کی طرف، جا کے وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو گننا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے اس بات کو گنا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرما دیا، ان آیات کا نزول فرما دیا کہ اے لوگو، تم نے جن قبروں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنی تھی کہ ہم نے بھی اسی کے اندر آنا ہے، تم اس پہ فخر کرنے لگ گئے ہو، تم نے الٹا روش اختیار کر لی ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے جان پہ تکبر کیے، اپنی نفری پہ، اپنے قبیلے پہ، اپنی قوم پہ، اپنے مال پہ تکبر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو ہلاک اور برباد کیا، اور آخرت کے دن بھی اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک اور برباد کریں گے۔ حضرات، آج ہمارا معاشرہ بھی اسی طرح ہے کہ ہر بندہ بے پرواہ ہے، ہر بندہ مال کی ہرس کے اندر، مال کی لالچ کے اندر لگا ہوا ہے۔ ہر بندے کی یہ کوشش، ہر بندے کا دن و رات و شب و روز تمام ایام اس کے اس طرح گزرتے ہیں کہ کسی طرح میں مالدار بن جاؤں، کماتا صبح شام بھی ہے، اور سوتے ہوئے دماغ کے اندر پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ مالدار کس طرح بن سکتا ہوں، میرے پاس ڈھیروں مال کس طرح جمع ہو سکتا ہے، میں زیادہ مال و دولت والا کیسے ہو سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کو نازل کیا ہے کہ جو بندے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اب ان کو خدا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی امید کا شوق ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ جہنم سے نہیں ڈرتے، اب یہ عذاب قبر سے نہیں ڈرتے، اب یہ محشر کی سختیوں سے نہیں ڈرتے، اب یہ پل صراط سے گزرنے کا نہیں سوچتے، اب یہ قبر میں جانے کا نہیں سوچتے، بس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ مال و دولت بن جائے، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کوٹھیاں بن جائیں، ہمارے پلازے بن جائیں، ہمارے ریسٹورنٹ ہوں، ہمارے علاقے کے اندر ہوٹل ہوں، ہمارے پیٹرول پمپ ہوں، ہماری وڈارت چلے، ہماری سردارت چلے، ہم دنیا کے اندر ایک امیر تر لوگوں میں سے شمار ہو جائیں۔ حضرات، ہر بندہ یہ تو کوشش، یہ کاوش کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن یہ کوشش اور کاوش جو ہے بندے کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جاتی، بلکہ یہ کوشش اور کاوش جو ہے یہ بندے کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وہ کون سی بات ہے جو بندے کو نیکی کی طرف، بندے کو بھلائی کی طرف، بندے کو خیر کی طرف لے کے جاتی ہے، بندے کو انعام اور اکرام کی طرف لے کے جاتی ہے، بندے کی قبر کے اندر سکون اور اطمینان کو پیدا کر دیتی ہے، بندے کی قبر کے اندر آسمانوں کے ذریعے سے عظیم قسم کے پھل اور فروٹ کی مہمانی آ جاتی ہے، کس طرح وہ پل صراط سے آرام کے ساتھ وہ گزر جاتا ہے، کس طرح اس کو جنت عطا کر دی جاتی ہے، اور کس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسے حوض کوثر کا جام عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت عطا کر دی جاتی ہے، جنہیں صحابہ کا ساتھ، جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا جاتا ہے، جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا جاتا ہے، جنہیں شیر خدا کی ہمسائیگی دی جاتی ہے، جنہیں حضرت عثمان ذی النورین کے ساتھ ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال و دولت کے پیچھے نہیں لگتے تھے، بلکہ انہوں نے دنیا کے اندر مال و دولت کو چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوتوں کو چھوڑ کے، یہ لوگ قرآن کی طرف جڑے رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جڑے رہے ہیں، انہوں نے صحابہ سے محبت کی ہے، انہوں نے اللہ سے پیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو کامیاب کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قبر میں بھی کامیاب کرے گا، اور آخرت کے دن بھی ایسے لوگوں کو کامیاب فرمائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، جنہوں نے اس محبت کو اپنایا ہے، جنہوں نے اس پیار، جنہوں نے اس الفت کو اپنایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی بھی قدر کی ہے، اور اپنے آنے والی اگلی زندگی کے اندر ہونے والے تمام مراحل کی قدر کی ہے۔ حضرات، ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا مکان
بڑا عمدہ ہو، بڑی سہولیات ہو اس کے اندر، کوئی ایسی چیز دنیا کی موجود نہ ہو جو ہمارے گھر کے اندر موجود نہ ہو۔ حضرات جس طرح اپنے گھر کا خیال رکھتے ہو، اپنے بچوں کے لباس کا خیال رکھتے ہو، اپنے گھر کے اخراجات کا تم خیال رکھتے ہو، اپنے والدین کا خیال رکھتے ہو، اسی طرح تم پہ ضروری ہے کہ جس طرح تم اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کے اندر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو عزت دیتے ہو، اپنے بچوں کو عزت دیتے ہو، اسی طرح یہ بھی حق بنتا ہے کہ رب کے گھروں کو عزت دی جائے، رب کے گھروں کو وقار دیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کر رہا ہو اس بندے کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ ایماندار ہے، اس بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے باہر جا کے پھینکتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے دنیا سے محبت اور یہ ہے رحمان سے محبت۔ یہ دنیا یہ ہمیشگی کا گھر نہیں ہے، بلکہ دنیا ہلاکت ہے، دنیا بربادی ہے۔ دنیا پہ تو ایک چند سالوں کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور گزارنے کے بعد یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا کا تمام نظام جو ہے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا کہ جب کفن اتارا جائے گا، جب بندے سے لباس کو اتارا جائے گا اور کفن کو پہنایا جائے گا، اب ہوگا چودھری اپنی جگہ پہ، ہوگا خان صاحب، ہوگا وڈیرا اپنی جگہ پہ، تیرے بینک بیلنس جتنے بھی ہوں گے، تیری کوٹھیاں جتنے بھی ہوں گی، اب تیرے لباس کو اتارا نہیں جائے گا، بلکہ تیرے لباس کو پھاڑ کے روڑی کے اوپر پھینک دیا جائے گا۔ یہ تیری قدر ہے دنیا کے اندر، اور اللہ نے تجھے کیا وقار عطا کیا ہے۔ اب تو مرنے کے بعد اب یہ تو طاقت نہیں رکھتا لباس پہننے کی۔ دنیا والوں نے، بیٹوں نے، تیری بیٹیوں نے، تیرے رشتہ داروں نے، تیرے دوستوں نے، تیرے عزیز و اقارب نے آخری لمحے آ کے جن کے لیے تو نے دن اور رات میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، جن کے لیے تو کماتا رہا ہے، جن کے لیے تو نے بینک بیلنس جمع کیے ہیں، جن کے لیے مال و دولت اکٹھا کر کے جا رہا ہے، اب وہ کپڑے اتارتے نہیں ہیں بلکہ پھاڑ دیتے ہیں، اور پھاڑ کے اتار کے پھر اس کو اپنے استعمال میں نہیں لاتے بلکہ وہ روڑی کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ دنیا والے تیری قدر کرتے ہیں، یہ تیری اولاد تیری قدر کرتی ہے، یہ تیرے رشتہ دار تیری قدر اور اہمیت، یہ لوگوں کے سامنے تیری قدر اور اہمیت یہ ہے، اور رب کے ہاں تیری قدر، تیری اہمیت رب کے ہاں کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری لمحے میں بھی آ کے اللہ تعالیٰ نے تجھے بہترین قسم کا کفن دیا ہے، تجھے بہترین قسم کا لباس دیا ہے، تجھے آج بھی قوم کے سامنے پیش کیا ہے، صاف ستھرا کر کے، غسل دے کے، تجھے اچھا بنا کے، تجھے کفن دے کے، تجھے کس طرح دولہا بنا کے آج قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے، کتنی شفقت ہے۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں کفن کے اندر لپیٹا جائے؟ کیا ہمارے اندر کیا اتنی نیکیاں موجود ہیں کہ ہم کفن کے اندر لپٹنے کے قابل ہیں یا نہیں؟ اور اس کے بعد ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں قبر بھی عطا کر، اور قبر کی مٹی بھی اچھی عطا کر، اور وہ جو مٹی بھی ہو وہ شجرہ طیبہ ہو، وہ جنت کی مٹی سے ایک مٹی بنا دے۔ ہمیں بھی تو مسجد نبوی کے ساتھ، جو روضۃ من ریاض الجنہ کے ساتھ، جو قبرستان جہاں پہ صحابہ کرام کو مدفن کیا گیا ہے، جہاں پہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، اللہ ہمیں بھی وہاں پہ دفن فرما دے۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے، یہ اپنے آپ پہ یہ جذبات پیدا کرنے چاہیے، یہ محبت، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدت، دنیا کو چھوڑ کے ایک اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے بازاروں کے اندر، دنیا کے بازاروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں عروج پہ ہیں، اور محبت الہی پکار پکار کے کہہ رہی ہے اے میرے بندو کہاں چلے گئے ہو؟ اے میرے بندو آج رب کا در چھوڑ کے تم کہاں پہ بھٹک چکے ہو؟ حضرات یہ دنیا کی گرمی ہے، اب کتنی گرمی ہے، ہر بندہ تڑپ رہا ہے اس گرمی کے سے کہ اللہ رحمت کی بارش کو نازل کر دے، اللہ اس موسم کی گرمی کو ختم کر دے۔ حضرات اس موسم کی گرمی کو دیکھ کے اس گرمی کو یاد کرو۔ آج بیٹھنے کے لیے چھت مل سکتی ہے، سائے کے اندر بیٹھنے کے لیے چھت مل سکتی ہے، درختوں کے سائے تلے بیٹھ سکتے ہو، آج پنکھوں کے نیچے، آج کولروں کے نیچے، آج اے سیوں کے نیچے، ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے بیٹھ سکتے ہو، لیکن اس دن کو یاد کرو جب ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور وہ دن جب سورج جو ہے بندے کے سر کے اوپر ہوگا، اس وقت کی گرمی کیا ہوگی، اس وقت کی شدت کیا ہوگی۔ حضرات یہ دنیا جو ہے یہ معمولی سا گھر ہے، یہ چھوٹا سا گھر ہے، یہ دنیا ہمیشگی کا گھر نہیں ہے۔ اگر
اس دنیا کے اندر آپ اللہ سے محبت کر چکے ہیں، اللہ سے پیار کر چکے ہیں، اللہ سے الفت کر چکے ہیں، سمجھو کہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اگر تم نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی نہیں کیا اور تم دنیا کی طرف لگے رہے، دنیا کی دوڑوں کی طرف لگے رہے، دنیا کے مال و دولت کی طرف لگے رہے، سمجھو کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ہلاکت ہی ہے۔ حضرات، ہم غور کریں اور دیکھیں ہمارے سینوں کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہونے کی ہمارے اندر تڑپ کتنی ہے، ہمارے اندر خواہش کتنی ہے۔ کیا ہم قبر کے اندر چلے جائیں، کیا ہمیں وہ مٹی قبول کر سکتی ہے؟ کیا وہ مٹی اٹھا کے اگر ہمیں باہر پھینک دے، لوگ آئے ہوں دفن کرنے کے لیے اور وہ مٹی اٹھا کے باہر پھینک دے، اب بتلاؤ کہ کیا کرو گے؟ اس وقت ہلاکت ہوگی، اس وقت تمہارے لیے بربادی ہوگی، اس وقت شرمندگی ہوگی، اس وقت شرمندگی، پشیمانگی، اس وقت یہ تمام چیزیں کام نہیں آئیں گی، بلکہ آج پشیمانگی، آج جو شرمندگی ہے وہ کام آئے گی کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی فرمان برداری کی طرف آ جاؤ، دنیا کی باتوں کو چھوڑ کے، دنیا کی محبتوں کو چھوڑ کے، دنیا کے مال و متاع کو چھوڑ کے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ گے، دنیا کے کائنات کی اللہ تمام محبتوں کا عطا فرما دے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان نہیں تھا اس وقت بھی میرا باغ تھا، اور جب میں مسلمان ہوا اللہ تعالیٰ سے میں نے محبت کی، اللہ تعالیٰ سے میں نے پیار کیا، تو مدینہ کے اندر باقی تمام لوگوں کے سال کے اندر ایک دفعہ پھل دیتے تھے، وہی سورج جو ان کے باغوں کو لگتا ہے، وہی پانی جو میں اپنے باغ کو لگاتا ہوں وہ باقی صحابہ بھی لگاتے ہیں اور کفار بھی لگاتے ہیں۔ وہ سورج کی کرنیں جس کے ذریعے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے وہی کفار کو بھی فائدہ دے رہی ہیں، وہ صحابہ کرام کو بھی فائدہ دے رہی ہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح کی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے محبت اس طرح کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی مجھے ایک بہت بڑا انعام یہ عطا کیا ہے، باقیوں کا باغ سال کے اندر ایک دفعہ پھل دیتا ہے اور میرا باغ جو ہے وہ سال کے اندر 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے برکت ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ایسے لوگوں کو وقار عطا کیا ہے۔ اگر ہے حقیقی معنوں کے اندر محبت کا جذبہ، اگر ہے حقیقی معنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آنا پڑے گا، لوگوں کی باتوں کو، مال و دولت کو، اس حرص کو چھوڑ کے، اس طمع کو چھوڑ کے اپنی حقیقی جنت کے متلاشی بن جاؤ۔ اگر تم اس حقیقی جنت کے متلاشی بن گئے تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح عزت دیتا ہے، کس طرح وقار دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جگہ پہ کھڑا تھا تو اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی، کھڑے ہوئے تو دیکھنے لگ گیا۔ صحیح روایت موجود ہے کہ ایک آواز بادلوں کو دی گئی کہ فلاں بندے کے جا کے آپ نے باغ کو سیراب کرنا ہے، پانی پلانا ہے اس کے باغ کو جا کے۔ یہ بادل ہٹے، سائڈ پہ جا کے ایک جگہ برسے اور ندی بن گئی، اس ندی کے ذریعے وہ پانی بہتا بہتا اس پانی کے پیچھے پیچھے یہ آدمی بھی چلنے لگ گئے۔ اس پانی کے پیچھے پیچھے جب گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے زمین کے اندر موجود ہے اور وہ اپنی زمین کے اندر وہاں پہ ایک کسی لے کے پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے۔ تو جب دیکھا کہ پانی اس کے باغ کو سیراب کر رہا ہے، جب سیراب کر رہا ہے تو اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، مسمو کا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام یہ ہے۔ تو جب اس نے نام بتایا تو وہی آواز جو اس نے آسمانوں سے اس بادلوں کے بارے میں سنی تھی کہ اے بادلوں جا کے فلاں بندے کے باغ کو جا کے سیراب کر کے آؤ، جب اس شخص سے وہی نام سنا تو یہ چونک گئے، یہ حیران ہو گئے کہ جو آواز بادلوں سے نام کی سنی تھی وہی یہ نام بتاتا ہے کہ وہ میں بندہ ہوں۔ اور ان سے کہا کہ آپ بتاؤ تو صحیح، آپ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ پہ اللہ راضی ہے کہ آسمانوں کے ذریعے سے ایک آواز میں نے اس طرح سنی ہے، اور آواز وہ بادلوں کے پانی کی اور آپ کے باغ کو اس طرح سیراب کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ کہنے لگے کہ میرے اندر تو پوچھتا ہے کہ کیا خوبی ہے، میرے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ میرا جو باغ ہے، یہ جو میرا مال و متاع ہے، اس کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ جو ہے سب سے پہلے میں اپنے اللہ کے راستے کے اندر اس کو وقف کر دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دیتا ہوں، تیسرا حصہ میں اپنے
اپنے باغ پہ دوبارہ لگا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے باغ کے اندر اور برکتیں عطا فرما دیتے ہیں اور رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرات آج ہماری نوکریاں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی پوسٹ کوئی عہدہ عطا کیا ہے، اگر ہمارے پاس بھی کوئی زمینداری کوئی ہمیں بھی کوئی ٹھیکہ وغیرہ آتا ہے، ہمارے پاس بھی کبھی کوئی مال و متاع جمع ہوتا ہے، تو ہم اسے وافر اریانی کی طرح اس کو اڑانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے 3 حصے بنا کے ایک سب سے پہلے اللہ کی راستے کے اندر وقف کرو گے، اللہ اس مال کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور سورۃ کہف کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر موجود ہے کہ دو ایسے بھائی جن کا والد جب فوت ہوا، تفسیر کے اندر تفسیر مظہری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان کا والد فوت ہو گیا، 2 بھائی تھے، تو ایک بھائی کے حصے کے اندر 4000 دینار ہے اور دوسرے کے حصے کے اندر بھی 4000 دینار ہے، تو ایک نے 1000 دینار کے ذریعے اس نے اپنا بہترین قسم کا محل تعمیر کروا لیا، دوسرے نے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اس کو وقف کر دیا۔ اب 2 بھائی ہیں، دونوں کی سوچ مختلف ہے، ایک اپنی کوٹھیاں بنانے پہ لگا ہوا ہے اور ایک اللہ کو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ہلاکت کو برداشت نہیں کرتے، جن کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی انعام کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر بھی بہت بڑے انعام کو ذکر کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اکرام سے نوازا ہے۔ اور دوسرا 1000 دینار تھا، اس کو جو ایک بھائی تھا اس نے اپنے گھریلو سامان کے اندر اس کو لگا دیا، اپنے خدام کو لے لیا، اور دوسرے بھائی نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں میں مساکین میں اس کو وقف کر کے اس نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے جنت بھی دے دینا اور جنت کے اندر مجھے خادم دے دینا۔ اب دونوں کی سوچ دیکھیں، جب تیسرا 1000 دینار آیا تو ایک بھائی نے اس کو خرچ کر کے اپنے گھر کے اندر بہترین قسم کے اپنے فیسلٹیز اپنی بنا لیں، اپنے گھر کے اندر بہترین قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانوں کو تیار کروانے لگ گیا، بہترین قسم کا فرنیچر تیار کرنے لگ گیا، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ اپنے اس دنیا کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ تو میرے لیے جنت کو آباد کر دے۔ اور جب چوتھا 1000 دینار آیا تو اس بندے نے اپنا ایک باغ خریدا اور باغ کے اوپر وہ اپنا 1000 دینار لگا دیا، اور دوسرے بھائی نے اس کے بھائی نے چوتھا 1000 دینار بھی اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دیا، اور کہنے لگا اے اللہ تو مجھے جنت کے باغات عطا کر دینا، تو مجھے جنت کی نعمتیں عطا کر دینا۔ جب یہ بات ہوئی تو ایک دفعہ جب یہ کنگال ہو گیا، جب یہ غریب ہو گیا، تو اپنے بھائی کے پاس مدد لینے کے لیے پہنچا۔ جب مدد لینے کے لیے راستے کے اندر اپنے بھائی کے انتظار کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جب اس کا بھائی خادموں اور نوکروں کے اندر بڑی اپنے اونٹوں کے اوپر اپنے گھوڑوں کے اوپر بڑے لوگوں کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اے بھائی میرے اوپر کچھ تنگ دستی کے عالم آ گئے ہیں، ایام آ گئے ہیں، تو میری کوئی مدد کر دے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے باغات دکھاؤں۔ یہ ہاتھ پکڑ کے جا کے اپنے باغات دکھانے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، تو کہتا ہے کہ اللہ حساب لیں گے، اگر اللہ حساب لے گا، جس طرح اللہ نے دنیا کے اندر مجھے اس طرح مال و دولت سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن بھی اسی طرح مال و دولت کے ساتھ نوازیں گے، میرے لیے ہلاکت اور بربادی نہیں ہوگی۔ اس اپنے مال کے اوپر تکبر کرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام مال کو جو ہے وہ ہلاک اور برباد کر دیا۔ اور اسی طرح سورۃ 29ویں پارے کے اندر ایک دوسرا واقعہ جو باغ والوں کا، جنہوں نے اللہ کے راستے کے اندر مال دینے سے روکا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو ہلاک ان کو برباد کر دیا ہے۔ آخری روایت اور اجازت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جب اس بندے کو لوگ قبر کے اندر دفن کر کے آ جائیں گے، ایک سانپ بن جائے گا، اس کا جو مال و متاع جو ہے وہ ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ سانپ ننگا قسم کا ہوگا، اس کے سر کے اوپر 2 نشان ہوں گے، اور وہ اس کے جبڑوں کے اوپر منہ کے اوپر بیٹھ کے اس کو ڈسے گا اور اسے کہے گا میں تیرا وہی مال و دولت ہوں جس کو تو تجوریاں بنا کے تو اپنے گھروں کے اندر سیو کر کے رکھتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر وقف نہیں کرتا تھا۔ حضرات یہ وہ لوگ ہیں جن
کے لیے ہلاکت، جن کے لیے بربادی ہے، جنہوں نے ظلم کا بازار، جنہوں نے فحاشی کا بازار، جنہوں نے بدکاری کا بازار گرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو برباد کیا ہے، ایسے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ برا ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام جو ہے بڑا دردناک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی ہلاکت سے، قبر کی ہولناکیوں سے اور معاشر کی سختیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پہ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ کی رحمت سے بیان ہوا، جو غلطی اور کوتاہی ہوئی وہ میری طرف سے ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔